دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں. The train was gone so quickly that it was hard to imagine. وہ اپنے دکھڑے شاعری میں نہیں روتی، وہ نہ بستر پر سرے شام سیوں اسی نینا دے آنکھیں لگی جنا پاک نگاہاں ہویاں کہیں نہ جان. آگے کہیں اسی لیول پر ایک کاؤنٹر تھا جہاں ایک مرد I'm sorry that with better heed and judgment دوسروں پگھل پگھل کر گلے سے اترے گا آخری قطرہ درد کا. 21ویں صدی کی عورت اپنے کسی چاہنے والے کو خط نہیں لکھی. تمہارے 2 خط مل گئے. پہلے خط میں تمہاری نظم ملی، تمہارے درد کی نظم. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم جو ہر پل تم کہ تو کیا ہے میں جی رہا ہوں. تم ہی کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے. میں ہوں بادب کھوسٹ. بجلی پہلوان. بجلی پہلوان کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ وہ برق رفتار تھا، بجلی کے مانند دشمنوں پر گرتا تھا اور انہیں بھسم کر دیتا تھا. لیکن جب میں نے اسے مغل بازار میں دیکھا تو وہ مجھے ایک بے ضرر کدو کے مانند نظر آیا. بڑا پھس پھسا سا، توند باہر نکلی ہوئی، بند بند ڈھیلا، گال لٹکے ہوئے، البتہ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا. مغل بازار میں ایک بزاز کی دکان پر آلتی پالتی مارے بیٹھا رہتا تھا. میں نے اس کو غور سے دیکھا. مجھے اس میں کوئی غنڈا پن نظر نہ آیا، حالانکہ اس کے متعلق مشہور یہی تھا کہ وہ ہندوؤں کا سب سے بڑا غنڈا ہے. وہ غنڈا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے قد و خال اس کی نفی کرتے تھے. میں تھوڑی دیر سامنے والی کتابوں کی دکان کے پاس کھڑا رہا اور اس کو دیکھتا رہا. اتنے میں ایک مسلمان عورت جو بڑی مفلس دکھائی دیتی تھی بزاز کی دکان کے پاس پہنچی. مجھے بجلی پہلوان سے ملنا ہے. بجلی پہلوان نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا. ماتا، میں ہی بجلی پہلوان ہوں. اس عورت نے اس کو سلام کیا. خدا تمہیں سلامت رکھے، میں نے سنا ہے تم بڑے دیالو ہو. بجلی نے بڑے انکسار سے کہا، ماتا جی، دیالو پرمیشور ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ میں سیوا کیا کر سکتا ہوں. بیٹا، مجھے اپنی جوان بیٹی کا بیاہ کرنا ہے. تم اگر کچھ میری مدد کرو تو میں ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی. بجلی نے اس عورت سے پوچھا، کتنے روپوں میں کام چل جائے گا؟ عورت نے کہا، بیٹا تم خود ہی سمجھ لو، میں ایک بھکارن بن کر تمہارے پاس آئی. بجلی نے کہا، بھکارن نہ کہو، میرا فرض ہے کہ تمہاری مدد کروں. اس کے بعد اس نے بزاز سے جو تھان طے کر رہا تھا کہا، لالا جی 2000 روپے نکالیے. لالا جی نے 2000 روپے صندوقچی سے نکالے اور گن کر بجلی پہلوان کو دے دیے. یہ روپے اس نے اس عورت کو پیش کر دیے. ماتا، بھگوان کرے تمہاری بیٹی کے بھاگ اچھے ہوں. وہ عورت چند لمحات کے لیے نوٹ ہاتھ میں لیے بت بنی کھڑی رہی. غالباً اس کو اتنے روپے ایک دم مل جانے کی توقع ہی نہیں تھی. جب وہ سنبھلی تو اس نے بجلی پہلوان پر دعاؤں کی بوچھاڑ کر دی. میں نے دیکھا پہلوان بڑی الجھن محسوس کر رہا تھا. آخر اس نے اس عورت سے کہا، ماتا مجھے شرمندہ نہ کرو، جاؤ اپنی بیٹی کے دان دہیز کا انتظام کرو، اس کو میرا آشیرواد دینا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا غنڈا اور بدماش ہے جو ایک ایسی عورت کو جو مسلمان ہے اور جسے وہ جانتا نہیں 2000 روپے پکڑا دیتا ہے. لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا مخیر ہے، ہر مہینے ہزاروں روپے دان کے طور پر دیتا ہے. مجھے چونکہ اس کی شخصیت سے دلچسپی ہو گئی،
اس لیے میں نے کافی چھان بین کے بعد بجلی پہلوان کے متعلق کئی معلومات حاصل کی۔ مغل بازار میں اکثر دکانیں اسی کی تھیں۔ حلوائی کی دکان ہے، بزاز کی دکان ہے، شربت بیچنے والا ہے، شیشے فروخت کرنے والا ہے، پنساری ہے، غرض کے اس سرے سے اس سرے تک جہاں وہ بزاز کی دکان میں بیٹھتا تھا اس نے ایک لائن آف کمیونیکیشن قائم کر رکھی تھی تاکہ اگر پولیس چھاپا مارنے کی غرض سے آئے تو اسے فوراً اطلاع مل جائے۔ دراصل اس کی 2 بیٹھکوں میں جو بزازوں کی دکان کے بالکل سامنے تھیں بہت بھاری جوا ہوا کرتا تھا۔ ہر روز ہزاروں روپے ٹال کی صورت میں اسے وصول ہو جاتے تھے۔ وہ خود جوا نہیں کھیلتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، مگر اس کی بیٹھکوں میں شراب ہر وقت مل سکتی تھی۔ اس سے بھی اس کی کافی آمدنی ہوتی تھی۔ شہر کے جتنے بڑے بڑے گنڈے تھے ان کا اس نے ہر ہفتہ مقرر کر رکھا تھا، یعنی ہفتہ وار انہیں ان کے مرتبے کے مطابق تنخواہ ملتی تھی۔ میرا خیال ہے اس نے یہ سلسلہ بطور حفظ ما تقدم شروع کیا تھا تاکہ وہ گنڈے جو بڑے خطرناک قسم کے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ گنڈے سب کے سب مسلمان تھے، زیادہ تر ہاتھی دروازے کے۔ ہر ہفتے بجلی پہلوان کے پاس جاتے اور اپنی تنخواہ وصول کر لیتے اور وہ ان کو کبھی نا امید نہ لوٹاتا، اس لیے کہ اس کے پاس روپیہ عام تھا۔ میں نے سنا کہ ایک دن وہ بزاز کی دکان پر حسب معمول بیٹھا تھا کہ ایک ہندو بنیا جو کافی مالدار تھا اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ پہلوان جی میرا لڑکا خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ پہلوان نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میرے 2 لڑکے ہیں بہت شریف، لوگ مجھے گنڈا اور بدماش کہتے ہیں لیکن میں نے انہیں اس طرح کا پالا پوسا ہے کہ وہ بری حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ مہاشا جی یہ آپ کا قصور ہے، آپ کے لڑکے کا نہیں۔ بنیے نے ہاتھ جوڑ کر کہا پہلوان جی میں نے بھی اس کو اچھی طرح پالا پوسا ہے، پر اب اس نے چوری چوری بہت برے کام شروع کر دیے ہیں۔ بجلی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کی شادی کر دو۔ اس واقعے کو 10 روز گزرے تھے کہ بجلی پہلوان ایک نوجوان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، حالانکہ اس سے اس قسم کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لڑکی کی عمر 16-17 برس کے لگ بھگ ہوگی اور بجلی 50 سے اوپر کا آدمی بااثر اور مالدار تھا۔ لڑکی کے والدین راضی ہو گئے، چنانچہ شادی ہو گئی۔ اس نے شہر کے باہر ایک عالی شان کوٹھی بنائی تھی۔ دلہن کو جب وہ اس میں لے کر گیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ تمام جھاڑ اور فانوس ماند پڑ گئے ہیں۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ پہلی رات بجلی پہلوان نے کسرت کرنا چاہی مگر کر ہی نہ سکا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں اپنی بیوی کا خیال کروٹیں لے رہا تھا۔ اس کے 2 جوان لڑکے تھے جو اسی کوٹھی کے کسی کمرے میں سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو کہیں باہر بھیج دیا تھا۔ اس کو اس کا قطعاً علم نہیں تھا کہ اس کے پتی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بجلی پہلوان سوچتا تھا کہ اسے اور کچھ نہیں تو اپنی پہلی استری کو مطلع ضرور کر دینا چاہیے تھا۔ ساری رات نئی نویلی دلہن جس کی عمر 16-17 برس کے قریب تھی چوڑے چکلے پلنگ پر بیٹھی بجلی پہلوان کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ شادی کیا ہے، کیا اس سے ہر روز اسی قسم کی باتیں سننا ہوں گی؟ کل میں تمہارے لیے 10,000 کے زیور لاؤں گا، تم بڑی سندر ہو، یہ سارا شہر سمجھو کہ تمہارا ہے، یہ کوٹھی میں تمہارے نام لکھ دوں گا، کتنے نوکر چاہیے مجھے بتا دو، 1 منٹ میں انتظام ہو جائے گا، میرے 2 جوان لڑکے ہیں بہت شریف، تم ان سے جو کام لینا چاہو لے سکتی ہو، وہ تمہارا حکم مانیں گے۔ دلہن ہر روز اس قسم کی باتیں سنتی رہی، حتیٰ کہ 6 مہینے گزر گئے۔ بجلی پہلوان دن پر دن اس کی محبت میں غرق ہوتا گیا۔ وہ اس کے تیکھے نقش دیکھتا تو اسے اپنی ساری پہلوانی بھول جاتی۔ اس کی پہلی بیوی بد شکل تھی، ان معنوں میں کہ اس میں کوئی کشش نہیں تھی۔ وہ ایک عام کترانی جو ایک بچہ جننے کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ دوسری بیوی بڑی ٹھوس تھی۔
10 بچے پیدا کرنے کے بعد وہ ثابت و سالم رہ سکتی تھی۔ بجلی پہلوان کا ایک وید دوست تھا جس کے پاس وہ کئی دنوں سے جا رہا تھا۔ اس نے بجلی پہلوان کو یقین دلایا کہ اب کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلوان خوش تھا۔ وید کے ہاں سے آتے ہوئے اس نے کئی اسکیمیں تیار کی، راستے میں مٹھائی خریدی، سونے کے 2 بڑے بڑے خوشنما کڑے لیے، 12 قمیصوں اور 12 شلواروں کے لیے بہترین کپڑا قیمت ادا کیے بغیر حاصل کیا، اس لیے کہ وہ لوگ جو دکان کے مالک تھے اس سے مروب تھے اور قیمت لینے سے انکاری تھے۔ شام کو 7 بجے وہ گھر پہنچا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں گیا، دیکھا تو وہاں اس کی دوسری بیوی نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید غسل خانے میں ہو، چنانچہ اس نے اپنا بوجھ، میرا مطلب ہے وہ تھان وغیرہ پلنگ پر رکھ کر غسل خانے کا رخ کیا، مگر وہ خالی تھا۔ بجلی پہلوان بڑا متحیر ہوا کہ اس کی بیوی کہاں گئی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آئے مگر وہ کوئی نتیجہ برآمد نہ کر سکا۔ اس نے وید کی دی ہوئی گولیاں کھائیں اور پلنگ پر بیٹھ گیا کہ اس کی بیوی آ جائے گی، آخر اسے جانا کہاں ہے۔ وہ گولیاں کھا کر پلنگ پر بیٹھا، قمیصوں کے کپڑوں کو انگلیوں میں مسل مسل کر دیکھ رہا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، اٹھ کر اس کمرے میں گیا جو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو دے رکھا تھا۔ اندر سے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کی ہنسی کی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے دستک دی لیکن دروازہ نہ کھولا۔ پھر بڑے زور سے چلانا شروع کر دیا کہ دروازہ کھولو۔ اس وقت اس کا خون کھول رہا تھا لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھولا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کے اندر اس کی بیوی اور اس کے بڑے لڑکے نے سانس لینا بھی بند کر دیا ہے۔ بجلی پہلوان نے بڑے کمرے میں جا کر گورکھی زبان میں ایک رکا لکھا جس کی عبارت اردو میں کچھ یوں ہو سکتی ہے: یہ کوٹھی اب تمہاری ہے، میری بیوی بھی اب تمہاری ہے، تمہارے لیے کچھ تحفے لایا ہوں، یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ رکا لکھ کر اس نے ساٹن کے تھان کے ساتھ ٹانگ دیا۔